من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر شریف کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ اور جب سرکار شفاعت کریں گے سب سے وہ دن ٹلے گا تو سارے سرکار کی تعریف کر رہے ہوں گے، پھر سب مان جائیں گے، سب مان جائیں گے۔ ہم نے تو مان ہی لیا، آپ ہیں وجہ کائنات، دشمن بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ سل تعطى، آپ جو مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ وشفع تشفع، آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، دوسری بار بھی یہی دعا کر لی ہے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور فرمایا کہ تیسری دعا میں نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی ہے، یہ وہ دن ہوگا کہ جب مخلوق میری نیاز مند ہوگی، میری طرف دیکھ رہی ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس دن میں لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے نبی رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد ادا کیا کریں۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے تہجد کی نماز سنت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معمول تھا اور جو روٹین تھی، امور نبوت اور دیگر کار نبوت، اتنی مصروفیات کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام تہجد لازماً ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے سوال ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کہ یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری شفاعت ہے، او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جو مقام شفاعت اللہ کے رسول کو عطا کیا جائے گا وہی مقام شفاعت مقام محمود ہے۔ مقام محمود کا مطلب یہ ہے، مقام کا مطلب جگہ، اور محمود کا مطلب ایسی جگہ کہ جس کی سب تعریف کریں، یا جس جگہ کھڑے ہونے والے کی سب تعریف کریں۔ آخرت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ روز محشر وہ منصب اور وہ مقام عطا فرمائے گا کہ چاہے اپنے ہوں، بیگانے ہوں، اولین ہوں، آخرین ہوں، کسی بھی نبی کے امتی ہوں، ایمان لانے والے ہوں، ایمان لانے والے نہ ہوں، سارے کے سارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ جو آخرت کا منظر ہوگا وہ منظر ایسا ہوگا، میدان محشر میں زمین نیچے تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی جناب گٹوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پڈلیوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کندھوں تک، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس کے جیسے برے اعمال ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر ہے، تصور کریں، پسینے اتنے بہ رہے ہیں، اتنے بہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر نہا رہے ہیں، اور دن ہے 50,000 برس کا، دن ہے 50,000 برس کا، اتنا لمبا دن۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کی جو مقدار ہے، اس کا جو دورانیہ ہے وہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ہوگا۔ لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب لوگوں کی بس ہو جائے گی، اب لوگ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، دیکھیں گے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں آج مقبول ہے جو ہمارے لیے دعا کر دے اور یہ وقت ہمارا گزر جائے۔ وہ کیفیت ایسی ہوگی، لوگ یہ کہیں گے کہ چاہے ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن اس مشکل سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اتنے پریشان ہو جائیں گے، اتنے پریشان ہو جائیں گے جب آدھا دن گزر جائے۔ اچھا، سب کے اوپر اتنا مشکل نہیں ہوگا، کسی کے لیے وہ دن ایسا ہوگا جیسے پلک جھپکتے میں گزر گیا، کسی کے لیے وہ دن اتنی دیر میں گزرے گا کہ جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں تو دن گزر جاتا ہے، کسی کے لیے وہ دن ایسا گزرے گا کہ جیسے بیٹھ کے اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے اتنے وقت میں گزر جائے گا، اور کسی کا پلک جھپکتے میں گزر جائے گا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ انعام اور احسان فرمائے گا، اس کو اس دن کی تکلیف اور سختی تک محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن علی العموم سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، سوائے چند ایک کے سارے پریشان، یا اللہ یہ آزمائش کسی طرح ٹلے۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ کون ہے جس کے پاس ہم جائیں۔ کوئی بھاگ رہا ہے جناب حضرت آدم صفی اللہ کے پاس، کوئی جناب دیکھ رہا ہے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف، سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 دعاؤں کا اختیار دیا تھا، 2 دعائیں تو میں نے دنیا میں مانگ لی، اور وہ دونوں دعائیں یہی تھیں، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ دوسری بار بھی یہی دعا کر لی ہے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور فرمایا کہ تیسری دعا میں نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی ہے، یہ وہ دن ہوگا کہ جب مخلوق میری نیاز مند ہوگی، میری طرف دیکھ رہی ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی
میری طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس دن میں لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پیش حق کی بارگاہ میں سرکار شفاعت کا مژدہ، شفاعت کی خوشخبری سناتے چلے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہم روتے۔ تو اس دن کے لیے یہ میں نے دعا اٹھا کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا نے دنیا میں بھی مانگا تو ہمارے لیے مانگا، ہماری شفاعت مانگی، اور آخرت میں بھی اگر دعا اٹھا کے رکھی تو ہمارے لیے ہی رکھی ہے۔ اپنے لیے اللہ کے رسول نے وہ دعائیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہ رکھی، بلکہ امت سے اتنا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ امت سے اتنا پیار ہے وہ دن کہ جس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا، سب کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا۔ ہر ایک کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، آج تو میری اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آج تو میری اپنی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، میں کیا کسی کی مدد کروں؟ ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی۔ وہ ایسا نفسی نفسی کا زمانہ ہوگا، ایسا نفسی نفسی کا دورہ ہوگا کہ ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہ دیکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب باپ اولاد کا نہیں، جب ماں بیٹے کی نہیں، ماں اکلوتے کی نہیں، اکلوتا ماں کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، اس وقت بھی اگر کوئی کریم بھاگتے ہوئے کوئی صدائیں دے کے پکار رہا ہوگا کہ آ جاؤ آ جاؤ، میں تمہاری شفاعت کروا کے تمہیں آج جنت میں داخل کروا دوں، تو وہ ہمارے کریم آقا ہے۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اس دن جب ماں اپنے اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، سرکار کریم اس کو بلا کے جنت میں داخل کروا دیں گے۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، باپ جہاں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا وہاں اگر کوئی کام آئے گا تو سرکار کام آئیں گے۔ تو یہ ہے نفسی نفسی کا دور۔ اللہ اکبر۔ جب لوگ جا رہے ہوں گے سب کے پاس، کوئی ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، کوئی جناب عیسیٰ روح اللہ کے پاس، اور جناب کوئی آدم صفی اللہ کے پاس، تو سب یہی کہیں گے کہ آج ان کی طرف جاؤ، آج محمد رسول اللہ کی طرف جاؤ۔ یہ منصب اللہ نے آج انہیں عطا کر رکھا ہے۔ سب اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ لب ہلائیں تو ہماری یہ آزمائش ٹل جائے۔ بس اللہ کے رسول کے لب ہلنے کی دیر ہوگی، اللہ کے رسول لب ہلائیں گے اور اللہ رب العزت یہ آزمائش لوگوں کی ٹال دے گا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ جب تک اللہ کے رسول کے لب نہیں ہلیں گے، جب تک اللہ کے رسول لوگوں کی شفاعت نہیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست نہیں کریں گے شفاعت اور سفارش کے لیے، تب تک لوگ سارے کے سارے آزمائش کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں رسول اللہ کے لب ہلے اور یہاں لوگوں کے بیڑے پار ہوئے، اور پھر اس کے بعد لائنیں لگ جائیں گی شفاعت کی۔ پھر تو انبیاء بھی اپنی امتوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، پھر اولیاء بھی شفاعت کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر علماء بھی شفاعت کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر شہداء بھی شفاعت کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر حفاظ قرآن بھی شفاعت کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر ہر نیک متقی شفاعت کرنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، بیت اللہ بھی، کعبۃ اللہ بھی اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ ہے شفاعت صغریٰ۔ ہر ایک اب جناب شفاعت کر رہا ہے، لیکن شفاعت کبریٰ کا منصب وہ رسول اللہ ہی کو عطا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ایسا لگتا ہے کہ بزم محشر جو سجائی گئی ہے، سب کو جمع کیا گیا ہے، اور سب کو جمع کر کے جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کا سبب صرف اور صرف اتنا ہی نظر آتا ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اسٹیج پر مقام محمود پر اپنے محبوب کو کھڑا کر کے اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو سارے کے سارے آج دیکھ لو، یہ جو کہیں گے وہ ہوگا، یہ میرے محبوب ہیں، ان کا مقام محمود اور مقام محبوبیت آج رب تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، اس لیے ہی ساری مخلوق کو یہاں جمع کیا ہوا ہے۔ جیسے پروگرام ہوتے ہیں نا، اسٹیج لگا ہوا ہے جناب، کوئی سیریمنی ہو رہی ہے اور کوئی بڑا اسپیشل گیسٹ ہے جس کو انعامات سے نوازا جانا ہے، آج اس کو تمغے دیے جانے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری مخلوق کو میدان محشر میں اللہ نے اس لیے جمع کیا ہے کہ سرکار کے مقام محبوبیت دکھا دیں اور سرکار کا مقام محمود دکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ مقام محمود ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر انور کو اٹھائیے، سل تعطى، آپ جو مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور جو آپ کہیں گے وہ ہوگا، واشفع تشفع، آپ جس جس کی شفاعت کریں گے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ آپ لب ہلائیں اپنے، آپ سجدے سے سر اٹھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا رسول اللہ کی آنکھیں دنیا میں بھی ہمارے لیے بہی ہیں اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے بہ رہی ہوں گی۔ آخرت میں بھی اگر سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں گے تو ہم گناہگاروں کے لیے جاری ہو رہے ہوں گے۔
اللہ اکبر. دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم گناہ گاروں کے لیے ہم پیاسے ہیں اس شفاعت کے، ہمارے لیے سرکار اپنی آنکھوں سے دریا بہاتے چلے جائیں گے، اور یہاں سرکار ہمارے لیے روتے جائیں گے اور وہاں لوگوں کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. سرکار کی بارگاہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پیش حق کی بارگاہ میں سرکار شفاعت کا مجدہ، شفاعت کی خوشخبری سناتے چلے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، سرکار خود روتے چلے جائیں گے اور لوگ خوش ہوتے چلے جائیں گے. جناب پروانہ مل گیا نجات کا. سرکار کی جو شفاعت ہوگی، سرکار کی شفاعت سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے. اس سے تو سارے کے سارے ہی فائدہ اٹھائیں گے، یہاں تک کہ انبیاء بھی فائدہ اٹھائیں گے، فرشتے بھی فائدہ اٹھائیں گے. سارے کے سارے چپ کھڑے ہوئے ہوں گے نا، سب چپ کھڑے ہوئیں گے، سب سرکار کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے لب ہلیں تو آج یہ جو میدان محشر کی مشکل ہے یہ ٹل جائے. اللہ اکبر. تو یہ تو پہلی قسم ہو گئی کہ سرکار کے لب ہلیں گے اور یہ میدان محشر والا معاملہ ٹلے گا. اس کے بعد جو شفاعتوں کا سلسلہ ہوگا وہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حوض کوثر پہ ملیں گے، حوض کوثر پہ جام جو ہے وہ لوگوں کو پلائے جا رہے ہوں گے. کہیں کسی کے میزان عمل میں کمی ہو رہی ہوگی تو سرکار وہاں جا کر اس کو بچائیں گے. جہاں کہیں کوئی پریشان ہوگا، میدان محشر کا ذرا تصور کریں، اور سرکار کی کرم نوازیوں کا، سرکار کی عنایتوں کا، اور اللہ کی جو سرکار سے اپنے محبوب سے محبتیں ہیں اور جو عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہیں ان کا ذرا اندازہ کریں کہ کیا رفعتیں عطا کی ہیں کہ ہر شخص اب رسول اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے. کوئی کہیں بیٹھا رو رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھا جناب پریشان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، اس وقت جب مصیبت میں یاد کر لیا ہوگا کہ سرکار مجھے بچا لیجئے، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. کوئی اللہ کے رسول کو دہائیاں دے رہا ہوگا، کوئی اللہ کے رسول کا دامن پکڑ کے مچل رہا ہوگا. کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا. کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈل چکی ہوں گی، جا رہا ہوگا جہنم کی طرف، جہنم کا حقدار ہو چکا ہوگا، اس کی بیڑیاں کاٹ کے سرکار بچا لیں گے. بیڑیاں ڈلیں گی نا جب جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے. سورہ حاقہ کے اندر ہے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. 70 گز کی بیڑی ہوگی، 70 گز کی زنجیر، اس سے جکڑ دیا جائے گا جہنمی کو، اور پکڑ کے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. سرکار کی نگاہ پڑ گئی، سرکار کا کرم ہو گیا، سرکار نے دیکھ لیا اور سرکار جناب اس کو بچانے کے لیے تشریف لے آئے. اللہ اکبر. کتنا کرم ہے امتیوں کے اوپر، کتنا کرم ہے امتیوں کے اوپر. وہ جو جہنم میں جا رہا ہے اس کی بیڑیاں کٹوا کے اسے روک لیا ہے. تو ایک تو ہے سرکار کی شفاعت کہ جو سب کے لیے ہوگی، عام ہوگی. اچھا اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا لیں گے، اس لیے کہ میدان محشر میں تو کفار بھی پریشان ہو رہے ہوں گے. وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ہمیں جہنم میں پھینکنا ہے تو جہنم میں پھینک دے، لیکن یہ کم از کم دن تو ہم سے ٹلے. اور جب سرکار شفاعت کریں گے سب سے وہ دن ٹلے گا تو سارے سرکار کی تعریف کر رہے ہوں گے. پھر سب مان جائیں گے، سب مان جائیں گے. ہم نے تو مان ہی لیا، آپ ہیں وجہ کائنات. دشمن بھی مان جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. دوسرے بھی مان جائیں گے جب سرکار کو دیکھیں گے کہ آج سارا مقام انہی کو دے دیا گیا ہے، سارا منصب انہی کو دے دیا گیا ہے. تو پھر وہ بھی سرکار کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے آج ہماری جان چھڑا دی، آپ نے آج ہمیں اس مشکل دن سے بچا لیا. اللہ اکبر. تو ایک تو جو لوگوں کے بارے میں شفاعت ہو رہی ہوگی بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہوں گے. تصور کریں ذرا، میدان محشر اپنے سامنے رکھیں، نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں، بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے. کچھ وہ ہیں جن کا حساب کتاب ابھی ہوا ہی نہیں ہے، سرکار کی شفاعت سے بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں اور کسی بھی طرف کا فیصلہ ہو سکتا ہے. سرکار کی شفاعت لگ گئی. شفاعت کا معنی ہوتا ہے سفارش، پرچی لگا دینا، کسی کے بارے میں کہہ دینا. تو سرکار نے اس کے بارے میں کہہ دیا یا اللہ یہ میرا امتی ہے، یا اللہ یہ میرا نام لیوا ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، بس اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا. اور جناب جو جہنم کا حقدار ہو چکا ہے اس کے بارے میں سرکار نے کہہ دیا، وہ بھی بچ گیا، اس کے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دی. اور ایسا بھی ہوگا لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، سرکار ان کے بارے میں کہیں گے تو ان کو واپس بلا لیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قرآن بھی شفاعت کرے گا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، کہ میں نے اسے جناب راتوں میں کھڑا رکھا اور یہ میری تلاوت کرتا رہا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اسی طرح روزہ بھی شفاعت کر رہا ہوگا، روزہ بھی شفاعت کر رہا ہوگا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روک کر رکھا تھا، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر لے. روزے کی شفاعت بھی قبول ہوگی اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا. اس طرح کتنے ہوں گے اور کتنی شفاعتیں ہو رہی ہوں گی، شفاعتوں کا دروازہ کھل جائے گا. اسی طریقے سے کچھ خاص لوگ بھی ہیں
وہ صحابہ جن کے بارے میں خاص نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ والی جو شفاعتیں ہیں یہ تو ایک مختلف ہی جناب کیفیت کی شفاعتیں ہیں، ان کے بارے میں کہا ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر شریف کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو جو مدینہ طیبہ جائیں، سرکار کی قبر انور کی زیارت کریں، فرمایا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح بقی والوں کے لیے بھی خاص ہے کہ جو بقی کے اندر دفن ہوتے ہیں میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو یہ شفاعت خاصہ ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے شفاعتیں۔ جب یہ شفاعت کے دروازے کھلیں گے، انعامات اور اکرامات کے دروازے کھلیں گے، پھر جناب یہ سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ تو ان میں سے جو جو چیزیں ہم گیدر کر سکتے ہیں، بیت اللہ بھی شفاعت کرے گا، بیت اللہ کی ہم زیارت کریں، ہم حجر اسود کو جا کر چومیں، یہ ساری چیزیں بھی شفاعت کر رہی ہوں گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں کسی کے ساتھ ہم نے بھلائی کر لی، اللہ نے اسے کامیاب کر دیا، تو اس سے بھی لوگ درخواست کر رہے ہوں گے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو وضو کروا دیا، کسی کا کوئی کام کر دیا، کسی کو روڈ کراس کروا دیا، اب آخرت میں یاد دلا رہے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کا یہ کام کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ نہیں بھولے گا، وہ نہیں بھولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج کے دن گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ماں بیٹے کو نہیں دیکھ رہی ہوگی، بیٹا ماں کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، بیوی کی، اولاد کی، ماں باپ کی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، بہن بھائیوں کی۔ اگر اس دن کوئی کام آ رہا ہوگا، دنیا میں جس کے ساتھ اس نے سلوک کیا، دنیا میں کسی متقی کے ساتھ دوستی لگا لی، وہ دوستی اس دن کام آ جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے گہرے ترین دوست، الا المتقین، اگر کوئی کام آ رہا ہوگا تو وہ متقی لوگ اس دن بھی کام آ رہے ہوں گے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں ہم جب دوستیاں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ دوستیاں ہم کاروبار کے لیے کرتے ہیں، کچھ دوستیاں ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں، کچھ فیملی ٹرمز نبھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا را کچھ دوستیاں آخرت کے لیے بھی کر لیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں کر لیں، ایسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کر لیں کہ روز محشر جب ان پہ نظر پڑے ان کو یاد دلائیں کہ میں بھی دنیا میں آپ کا دوست تھا، آپ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی لے چلیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے انشاءاللہ ہمیں بھی لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سرکار کی عظمتوں اور رفعتوں میں مزید اضافہ فرمائے، ہر آن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔